السلام علیکم ناظرین، حلیمہ نے صوفیہ کو بھروسے میں خنجر مار دیا، کیونکہ اگرچہ صوفیہ حلیمہ کے گردن پر اپنی تلوار رکھ کر اسے ڈرائے گی، لیکن وہ اس کو ہرگز نہیں مارے گی، کیونکہ جو بھی ہو اس نے حلیمہ کو اپنی بیٹی جیسے پالا ہے۔ اگرچہ وہ اس کی حقیقی ماں تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی صوفیہ کے دل میں حلیمہ کے لیے ماں جیسی محبت ہے، اور ہم سب نے دیکھ بھی لیا ہے کہ صوفیہ نے حلیمہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی تک کو قربان کر دیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس زخم سے صوفیہ کی موت نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حلیمہ بھی صوفیہ سے ماں جیسی محبت کرتی ہے، کیونکہ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگرچہ حلیمہ صوفیہ سے بہت ناراض تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اس دفعہ حلیمہ کیوں صوفیہ کو خنجر مارے گی، اور اس لڑائی میں صوفیہ اور حلیمہ کا سامنا کیوں اور کہاں پر ہوگا؟ کیا حلیمہ کے وار سے صوفیہ کی موت ہوگی؟ آئیے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہوگا کچھ یوں کہ بالا خاتون گونجا خاتون حلیمہ فاطمہ اور کوجا سردار کے بیٹے کو تجارتی سامان شہر لے جانے کے لیے دے گی، اور یہ تجارتی قافلہ اس سامان کو حفاظتی دستے کے ساتھ گونجا خاتون کی سربراہی میں لے جائیں گی۔ اور یہ قافلہ ہم نے دوسرے ٹریلر میں دیکھ بھی لیا ہے کہ جب فاطمہ خاتون اور اوز ایک دوسرے پر جملے کستے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اس قافلے کی خبر بازنطینیوں کو پہلے سے لگ چکی ہوگی، اس لیے صوفیہ اس تجارتی قافلے پر گات لگا کر حملہ کر دے گی۔ اور یہ حملہ ہم پہلے ٹریلر میں دیکھ بھی چکے ہیں، جس میں گونجا خاتون اور حلیمہ کو بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، یہی وہ حملہ ہوگا کہ جس میں صوفیہ حلیمہ کو بے بس کر کے اس کے گردن پر تلوار رکھتے ہوئے اسے ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ جس انداز میں صوفیہ کو حلیمہ کے گردن پر تلوار رکھے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو صوفیہ کے اس انداز کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ صوفیہ کسی بھی صورت حلیمہ کو نقصان نہیں دینا چاہتی، بلکہ صرف اسے ڈرا رہی ہے۔ اب حلیمہ صوفیہ کو کیوں خنجر مارے گی؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ جب صوفیہ حلیمہ کے گردن پر تلوار رکھتے ہوئے اسے پوئنا پکار کر مخاطب کرے گی اور جلی کٹی باتیں سنائیں گی، کیونکہ صوفیہ کو حلیمہ کے مسلمان ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہے، تو حلیمہ غصے میں آ کر خیالوں میں صوفیہ کو خنجر گھونپ دے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر صوفیہ بھی حلیمہ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے جانے دے گی، اور صوفیہ خود بھی چلی جائے گی۔ اور اگر حلیمہ کا یہ وار حقیقی ہوا تو پھر بھی صوفیہ کی موت اس وار سے نہیں ہوگی، کیونکہ جس جگہ پر حلیمہ صوفیہ کو خنجر مارتی ہے تو وہ دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ صوفیہ جیسی سخت جان اور بہترین تربیت یافتہ جنگجو کمانڈر کی موت اس خنجر کے ایک چھوٹے سے وار سے ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی حلیمہ کو بچاتے ہوئے صوفیہ کو بڑا گہرا اور شدید زخم لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی بچ گئی تھی۔ تو اس لیے یہ زخم تو صوفیہ کی موت کا سبب ہرگز نہیں بنے گا۔ اور دوسرا، اگر صوفیہ زخمی ہو گئی تو ان کا یہ حملہ ناکام ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوز کو بھی فاطمہ کی نظروں میں بہادر دکھانا ہے۔ اگر ان دونوں کی محبت کی کہانی کو آگے بڑھانا ہو تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ اوز بھی بڑی بہادری دکھاتے ہوئے صوفیہ کے اس حملے کو ناکام بناتے ہوئے فاطمہ خاتون کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فاطمہ خاتون کی جان بھی اس لڑائی کے دوران بچاتے ہوئے اس پر احسان کر دے۔ کیونکہ ناظرین، اگر فاطمہ خاتون اور اوز کے درمیان محبت کی اس کہانی کو آگے بڑھانا ہے تو ایسا سینیارو ضرور دکھایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جیسے ہی عثمان بے کو بازنطینی شاہنشاہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ اور اتحادی معاہدے کو دھوکہ دے کر توڑنے کی خبر ملے گی، تو عثمان بے فوراً ایک اہم دیوان بلائے گا، جس میں وہ دشمنوں کو سبق سکھانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بڑی جنگ کا منصوبہ بنائے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ ان سب سے پہلے صوفیہ گونجا خاتون کے سربراہی میں جانے والا عثمان بے کی تجارتی قافلے پر حملہ کر کے یہ اتحادی معاہدہ توڑ دے، تاکہ اس طرح وہ عثمان بے کو غصہ دلا کر جلد بازی میں اسے غلطی کروا کر حملے پر اکسا سکے، اور پھر راستے میں ان کے لیے گاتے لگا کر ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لے۔
اس لیے بہت ممکن ہے کہ عثمان بے صوفیہ کے اس حملے کی وجہ سے ہی بازنطینی شہنشاہ کو سبق سکھانے کے لیے ایک فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنا لے، لیکن یگد بے یہ تمام معلومات کمانڈر گلاڈیوس کو دے دے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ کوجا سردار یا کسی اور کو یگد بے پر کسی نہ کسی طرح یہ شک ضرور پڑ جائے گا کہ وہ غدار ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اوز کوجا سردار کو بتا دے کہ یگد بے کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے نظروں میں مشکوک ہو جائے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کو شاید یہ خبر مل جائے کہ کمانڈر گلاڈیوس اس کے لیے راستے میں گات لگائے گا، کیونکہ ناظرین اس منظر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے بازنطینیوں کو شکست دے چکے ہیں، کیونکہ کمانڈر گلاڈیوس نے جس جگہ پر حملہ کیا ہے، اگر اس منظر میں دکھایا جانے والا وہی لڑائی کا میدان ہے تو پھر ضرور عثمان بے کو پہلے سے پتا تھا کہ بازنطینی ان پر حملہ کریں گے، اور ناظرین اگر یگد بے بے نقاب ہو گیا ہے اور یا ان پر کیا جانے والا شک یقین میں بدل گیا ہے تو پھر عثمان بے یا تو ان کو مار دیں گے اور یا پھر ان کے ذریعے بازنطینیوں کو غلط معلومات دے کر دھوکہ دیتے ہوئے ان کے ہی منصوبوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیں گے، کیونکہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس کتنی شدت اور تیاری کے ساتھ آگ کا تیر چلا کر یہ تباہ کن حملہ کرتا ہے، جس میں یقیناً عثمان بے کے کئی سپاہی شہید ہوں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس کو شکست دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ عثمان بے بڑے مضبوط تیاری کے ساتھ آئے گا اور نہ صرف گلاڈیوس کو مار بگائے گا بلکہ آگے بڑھتے ہوئے بازنطینیوں کے اس شہر پر بھی حملہ کرے گا، جو اس نئے بازنطینی کمانڈر کے زیر کمان ہوگا جس کو بازنطینی شہنشاہ نے بلایا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس شہر میں بازنطینی لشکر کا بڑی مقدار میں جنگی اسلحہ بھی موجود ہوگا، کیونکہ اگر عثمان بے خاص طور پر اس چھوٹے سے شہر کو نشانہ بنائے گا تو کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عثمان بے اس نئے تکفور یا کمانڈر کا سر بھی اتار دے گا تو بازنطینی شہنشاہ یہ سن کر اپنی غلطی پر ضرور پچھتائے گا۔ اس کے علاوہ ترگت بے کو جس جگہ پر اپنے کلہاڑے کے ساتھ دشمنوں کے ڈیر لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی بازنطینیوں نے راستے میں گات لگائی ہوگی، اور یا پھر اس نے عثمان بے کے منصوبے کے مطابق بازنطینیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے بازنطینیوں کو بہت بھاری نقصان دے گا، اور اگر عثمان بے بازنطینی شہنشاہ کے اس کے خلاف رچائے گئے سازشوں کے بارے میں پہلے سے جان گیا ہو تو پھر ضرور یا تو بازنطینیوں میں عثمان بے کا کوئی خاص اور اہم جاسوس موجود ہے، اور یا پھر یگد بے کی غداری کے بارے میں عثمان بے جان گیا ہے۔ اب ناظرین اگر یگد بے کی غداری بے نقاب ہو گئی ہے تو پھر تو الگ بات ہے، اور اگر یہ عثمان بے کا کوئی دوسرا خاص جاسوس ہے تو اس جاسوس کے بارے میں اگلی ایپیسوڈ میں مزید واضح ہو جائے گا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔